2,35,000 ہو چکا ہے۔ 3.25 سالوں میں حضرت عمران نیازی صاحب، جو پاکستان کے بہت بڑے دیانتدار، ایماندار، حاجی، خوبصورت وزیر اعظم ہیں، ان کی اعلی شاندار کارکردگی میں ہر پاکستانی 91,000 روپے کا مزید مقروض ہو چکا ہے۔ یہ تقریباً 63% اضافہ ہے۔ ایک پاکستانی کی گردن میں 63% قرضے میں اضافہ ہوا ہے پچھلے 3.25 سالوں کے اندر۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لیڈر کہاں گیا ہے کہ جو کہتا تھا کہ اس قرضوں سے بھوکا بچہ کیسے کھانا کھائے گا، مزدور کو اس کی مزدوری کیسے ملے گی، پاکستان کے غریب کو کیسے چھت ملے گی، جب آج ہر شہری کو 3.25 سالوں میں مزید 91,000 کا بوجھ ڈال کے 2,35,000 کا مقروض کر دیا ہے، تو اس کا جواب کون دے گا؟ 2018 تک جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کے ہر شہری کے گردن پہ یا اس کے کاندھوں پہ تقریباً 1,44,000 کا قرضہ تھا۔ تو اگر آپ اس کو 71 سالوں پہ محیط کریں کہ پاکستان کی بننے سے لے کر 2018 تک 71 سالوں میں اوسطاً 2,000 روپیہ پاکستان کے شہریوں پہ قرض چڑھا، لیکن پی ٹی آئی کے 3 سالوں میں اوسطاً 28,000 روپیہ کا قرض جو ہے ہر شہری کے اوپر چڑھا ہے۔ تو آج پاکستان کو قرضستان کس نے بنا دیا ہے؟ پاکستان کو ڈیٹ ٹریپ میں کس نے دھکیل دیا ہے؟ اور اسی طرح اگر آپ پبلک ڈیٹ کو خالی دیکھیں، لائبلٹیز اس میں سے نکال دیں، تو پبلک ڈیٹ کی فگر جو جون 2018 میں تقریباً 25 کھرب کی تھی یا 25,000 ارب کی تھی، آج وہ عمران نیازی صاحب کی حکومت میں 3.25 سالوں کے بعد 41.5 کھرب یا 41,500 ارب روپے پہ پہنچ چکی ہے، جو کہ اس سے پہلے 10 سالوں میں جتنا قرضہ لیا گیا اس سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی کہ 2008 سے لے کے 2018 تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی دونوں حکومتوں میں جتنا قرض لیا گیا، عمران خان صاحب کی حکومت نے 3.25 سال میں اس سے زیادہ قرض لے کر پاکستان کو مقروض کر دیا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو عمران صاحب نے آتے ساتھ ہی سوال اٹھایا تھا کہ میں حساب لوں گا کہ ملک کے قرضے کہاں گئے ہیں، اور ایک ڈیٹ کمیشن بنایا تھا، آج اس ڈیٹ کمیشن کی رپورٹ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس بات کی جانکاری حاصل کر کے قوم کو بتاؤں گا کہ ماضی کے قرضے لے کر انہیں کیسے کرپشن کا ذریعہ بنایا گیا، اس کے لیے ڈیٹ کمیشن ایک بنا تھا۔ اس ڈیٹ کمیشن کی رپورٹ کیوں نہیں قوم کے سامنے پیش کی جاتی؟ اس لیے کہ اس ڈیٹ کمیشن نے کہا کہ جناب پچھلی حکومتوں نے جتنا قرضہ لیا آپ تو اس سے زیادہ قرضہ لے چکے ہیں، تو ہم کس کو الزام دیں؟ انہیں دیں یا آپ کو دیں؟ اور ہمارے دور میں اگر 10,000 ارب کا قرضہ لیا گیا تو الحمدللہ 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگے، 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنی، 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے ملک میں سی پیک کے انفراسٹرکچر کے منصوبے مکمل کیے گئے یا شروع کیے گئے۔ ملک کے اندر بے شمار ترقی ہوئی، ہر شعبے کے اندر چپے چپے کے اوپر ہمارے دور کے ترقیاتی منصوبے قوم کے سامنے موجود ہیں، لیکن ان 5 سالوں میں جو 10,000 ارب دیا تھا اس کے لیے تو ہم ایک ایک پائی کے لیے جواب دہ ہیں۔
عمران نیازی صاحب بتائیں کہ ان کے 3.25 سالوں میں جو 16,000 روپے سے زیادہ انہوں نے پبلک ڈیٹ بڑھایا ہے، اس کے عوض کیا اینٹ لگائی ہے، پاکستان میں کیا ترقی دی ہے؟ وہ 16,000 ارب روپیہ صرف خسارہ پورا کرنے میں جھونک دیا ہے۔ نان پروڈکٹیو ڈیٹ، جس کے عوض پاکستان کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ نہیں ہوا، صرف پاکستان کے لوگوں کی لائبلٹی میں اضافہ ہوا ہے، جو کہ میں نے آپ سے جیسے بتایا کہ 91,000 روپیہ فی کس لوگوں کی گردنوں میں قرضے کا پھندا جو ہے لگایا گیا ہے، اور کوئی پاکستان کے اندر پیداواری صلاحیت، کوئی انفراسٹرکچر بنایا ہوتا، کوئی ہیومن ریسورس کو ترقی دی ہوتی، کسی اور سیکٹر میں شعبے میں ترقی دی ہوتی، ڈیولپمنٹ بجٹ پہلے ہی کٹ کر دیا ہے۔ لہذا یہ سب پیسہ جو ہے ان کی نالائکی کو فائنینس کرنے میں جھونکا گیا ہے، چونکہ یہ ٹیکس پورا اکٹھا نہیں کر سکے، چونکہ انہوں نے ڈیویلیویشن کی، اس سے ہمارے اوپر مزید قرضوں کا بوجھ پڑ گیا، اور پھر انہوں نے پالیسی ریٹ 6.25% سے 13.25% پہ جب بڑھایا تو پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ بھی دگنا ہو گیا، چونکہ شرح سود دگنی ہو گئی۔ آج اگر یہ ہمیں کہیں کہ ہم پچھلی حکومت کے قرضے اتار رہے ہیں تو وہ جھوٹ ہے۔ یہ اپنی نالائکی اور اپنے غلط فیصلوں کی قیمت قوم کے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کو ڈبل کریں؟ جب آپ انٹرسٹ ریٹ کو ڈبل کریں گے تو یقیناً آپ کی ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ جو ہے وہ دگنی ہو جائے گی۔ ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ اگر دگنی ہوئی ہے تو یہ مسلم لیگ نون کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ آپ آج اس لیے قرضوں کی ادائیگی میں زیادہ پیسے خرچ کرنے پہ مجبور ہیں چونکہ آپ نے شرح سود کو دگنا کر دیا تھا۔ اب قوم کی آنکھوں میں آپ دھول جھونک کے حقائق کو جو ہے نہیں جھٹلا سکتے۔ اسی طرح ان قرضوں کے نتیجے میں جو حکومت نے پالیسی بنائی ہے، ناکام پالیسیاں چلائی ہیں، ہم نے بجٹ کے دوران کہا تھا کہ حکومت جو فیصلے کر رہی ہے یہ ناقابل برداشت ہیں۔ ان قرضوں کے بوجھوں کے تلے یہ پوری قوم کی معیشت کو کسی ایجنڈے کے تحت دھکیل رہے ہیں، اور آخر میں ان کو بیل آؤٹ پیکج جب ملے گا تو قومی مفادات کا سودا کرنا پڑے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت صرف IMF سے 4 آنے لینے کے لیے پاکستان کے ہر مفاد کو، پاکستان کے عوام کے مفاد کو، پاکستان کے غریبوں، کسانوں اور مزدوروں کے مفاد کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے، چونکہ اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ اپنی نالائکی سے پاکستان کو وہاں لے آئی ہے کہ جہاں پاکستان از کاٹ بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی۔ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، اور جو شرائط نامہ انہوں نے IMF کے ساتھ طے کیا ہے وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا معاشی قتل ہے۔ 400 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس ایک منی بجٹ کی صورت میں عوام پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا۔ 200 ارب سے زیادہ ترقیاتی منصوبہ جو ہے، ترقیاتی بجٹ، ڈیولپمنٹ بجٹ، اس میں کٹوتی کی جائے گی، جس سے ہماری اکانومی کی گروتھ متاثر ہوگی۔ نہ صرف گروتھ متاثر ہوگی بلکہ ہمارے تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، آن گوئنگ پروجیکٹس کا پورٹ